یہ محبت صحابی کی محبت، پھر تابعی کی محبت، ارے جس محبت پہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، الفت میں، عدم میں، احترام میں، اسے صحابی کہتے ہیں اور تابعی کہتے ہیں۔ اگر نبی کا میں زمانہ پاتا، نبی کا دور پاتا، پیارے آقا کا دور پاتا، تو نبی کونین کے قدم ناز زمین پہ نہ رکھنے دیتا، بلکہ نبی کونین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر ان کے قدم ناز کو رکھتا۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے ادب کا عالم کیا ہے، ہمارے احترام کا عالم کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، ہمارے یہاں سامنے پریشانیاں ہیں۔ ہم کہیں گے لوگ سنو، نبی کونین کی آج بات میں نثار ہونے والے یہ دنیا کی دولت کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ آخرت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، میدان محشر کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں دنیا کی سرمایہ ملے نہ ملے، دنیا کی دولت ملے نہ ملے، لیکن نبی کی محبت سے میرا سینہ مدینہ بن جائے، تاکہ کل میدان محشر میں جب نبی کونین کی چلے، جب نبی کونین نے مقام شفاعت پر، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، ہم گناہگاروں کے جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، سفارش قبول فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، اس لیے ہم گناہگار سیاکار دعویٰ نہیں کرتے ہیں ہم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، نہیں ہم گناہگار ہیں۔ دیوان نگر کا مسلمان نبی کا دیوانہ گناہگار ہے، لیکن ہم جو نبی کے غلام ہیں نا، ہمارے گناہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ بڑے نیک امام کہتے ہیں میدان محشر میں بڑے بڑے جو نیکوکار ہوں گے، اللہ کریم انہیں نیکیوں کی بدولت جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، لیکن جو گناہگار ہوں گے اور نبی کونین کی شفاعت سے جب انہیں جنت دیا جائے گا تو ان کا جو محل ملے گا، جو ان کا جنت کا مقام ہوگا وہ اور اعلیٰ ہوگا اور افو اعلیٰ ہوگا۔ تب یہ گناہگار سیاکار نبی کونین کے صدقے میں وہاں جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو نیکوکار ہوں گے وہ دیکھیں گے ارے یہ تو گناہگار تھا، ہم تو نیکوکار، لیکن یہ نبی کے صدقے میں، یہ نبی کے صدقے میں، نبی کے شفاعت کے صدقے میں اتنا بڑا مقام، اتنا اچھا مقام، اتنا افو اعلیٰ مقام۔ اب وہ آئیں گے اور گناہگاروں سے کہیں گے ہمیں گناہ دے دو، اس لیے کہ آپ اپنے عمل کے صدقے نہیں بلکہ نبی کونین کی شفاعت کے صدقے ہم جنت چاہتے ہیں، اس لیے آئیں گے اور اس کے بعد نبی کونین کی شفاعت کو دیکھیں گے، تو گناہگاروں سے گناہ کہیں گے ہمیں گناہ دے دیجئے، اس لیے ہم اچھے اور نیکیوں کے بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اب نبی کونین کی شفاعت کے صدقے جانا چاہتے ہیں۔ بڑے نیک امام اہل سنت کہتے ہیں کیا ہی جو اب کا شفاعت ہے ہماری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری ہوا۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، اسی لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ابھی ایک جلدی مولوی صاحب ہیں جن کی داڑھی کٹی ہوئی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مفتی بھی کرنے لگے تھے، ابھی تک وہ اگر دیکھا جائے تو صرف نعت رسول منظوم خراج پیش کرتے تھے، لیکن اب وہ چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں، مفتی بن گئے ہے نا۔ ہم تو کہیں گے وہ شجر نہیں بے شجر ہے، یا شجر ہے لیکن اس میں کوئی پھل نہیں ہے، جو غوث پاک سے کٹا اور جو اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا وہ سمجھے شجر تو ہے لیکن اس میں کوئی پھل نہیں ہے نا، پھل نہیں ہے۔ اگر پھلدار درخت بننا ہے تو غوث پاک کی چوکھٹ کو چومنا پڑے گا، اگر پھلدار درخت بننا ہے تو اعلیٰ حضرت کی محبت اور عقیدت لے کر پھر نبی کونین کی عظمتوں کو اپنے سر کا تاج بنانا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، تو ان کا جتبہ میں نے دیکھا اور وہ لوگ کہتے ہیں پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ چھٹا مسلک کہاں سے آ گیا، وہ کہاں ہو گیا، وہ کہاں ہو گیا۔ ہم کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سب جو امام احمد بن حنبل جو چار مسلک ہیں، یہ مسلک کوئی ایسا نہیں ہے، اس مسلک کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نبی کونین کا دور قریب تھا، لیکن دیکھا بدعت عام ہو رہی ہے، نئے فتنے نکل رہے ہیں، تو اس وقت ان حضرات نے ایک نیا مسلک اپنے پیروکاروں کے لیے کیا، اپنے متبعین کے لیے کیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا مسلک ہے، بلکہ انہوں نے طریقہ بتایا۔ اب یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے میرا مسلک ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تو میں کہوں گا۔ امام اعظم نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرا مسلک ہے، امام شافعی نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرا مسلک ہے، بلکہ انہوں نے ایک طریقے کا انتخاب کیا، اسی طریقے پہ لوگ چلتے رہے، جو جس کے متبع بنے، جو جس کے تابع بنے، وہ اسی حساب سے اپنے آپ کو مالکی، شافعی، حنبلی اور اپنے آپ کو حنفی کہلانے لگے۔ لیکن جب اور زمانہ گزرا تو پھر اس
کے بعد معتزلہ کا دور آیا، اس میں اہل سنت والجماعت کی پہچان کہا گیا۔ اس دور میں نبی کونین نے امت محمدیہ کو جو شکل دی گئی وہ اہل سنت والجماعت کی شکل میں دی گئی، اور اہل سنت والجماعت اسی دور میں ہوا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے، اور جب اور آگے بڑھے دیکھا اتنے اور ہو گئے ہیں، اور بڑھ رہے ہیں، مسلک نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت مسلک کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو اگر دیکھا جائے تو مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ترجمان ہے، مسلک شافعی کا بھی ترجمان ہے، مسلک حنبلی کا بھی ترجمان ہے، مسلک مالکی کا بھی ترجمان ہے۔ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کا جو ترجمان ہے اس کو مسلک کے اعلیٰ حضرت